خدارا امریکہ کے لالچ میں کوئی یوں اپنی بچیوں کو ایسے کسائیوں کے حوالے نہ کرے، ورنہ ان بچیوں کا انجام بھی زبیدہ جیسا ہو سکتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیارے یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ میری سہیلی زیتون کے کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ میں پردیسی طرز کی شادی دیکھنے کے لالچ میں اس کے ساتھ لمبی ڈرائیونگ کے بعد ہم دلہن کے گھر پہنچے تو اس کی رشتہ دار خواتین نے ہمارا استقبال کیا۔ گھر کی دیواروں پر گینڈے کے پھولوں کے ہار سجے ہوئے تھے اور کھوپڑے کو مختلف رنگوں میں رنگ کر اس قدر خوبصورت پھول اور پتیاں کاٹ کے سجائی گئی تھیں کہ ان پر سے نظر ہی ہٹ نہیں رہی تھی۔ یہ ایک انڈونیشین لڑکی کی شادی تھی۔ یہ لوگ اب امریکہ میں رہتے تھے۔ ابھی میں کھوپرے کے دودھ والے شربت کے چند گھونٹ لیے تھے جس میں مونگ پھلی کے ٹکڑے بادام کی طرح پڑے ہوئے تھے کہ دلہن کا بھائی گھبرایا ہوا آیا اور انڈونیشی زبان میں زیتون سے کہا، پتہ چلا ہے کسی پاکستانی لڑکی کو اس کے بوائے فرینڈ نے قتل کر دیا ہے۔ اس کو نہلانے کے لیے مسلمان خواتین کی ضرورت ہے۔ میں اور زیتون اس کی گاڑی میں ایک جگہ پر پہنچے جہاں لاش رکھی ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر ایک 50-55 سالہ موٹا سا پاکستانی ڈھلکے پیوٹوں کے ساتھ سپاٹ چہرہ لیے منتظر تھا۔ اس کے پاس ایک سفید فارم عورت بھی کھڑی تھی جو مضطرب نظر آ رہی تھی، تاہم اس کے چہرے کی سختی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کافی بے رحم قسم کی عورت ہے۔ اس شخص کا نام متین تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر بتایا کہ زبیدہ نامی اس لڑکی کو بطور ملازمہ پاکستان سے لایا تھا۔ شام کو وہ کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کسی سیاہ فام بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ایک روز اس کے بوائے فرینڈ نے اسے مارا پیٹا بھی تھا اور اب چند دنوں سے لاپتہ تھی۔ رات کو اس کی لاش ان کے گھر کے باہر گھاس پر پڑی ملی۔ ان میاں بیوی نے پولیس کو اطلاع دی جس نے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی ہسپتال پہنچائی۔ اب وہ اسلامی طریقے سے اس کو دفنانا چاہتے تھے، تبھی ہماری مدد مانگی تھی۔ اس چھوٹے شہر میں کیونکہ کوئی بڑی مسجد اور مسلمانوں کے لیے غسل میت کا الگ انتظام نہیں تھا، مجبوراً چرچ کے میتوں والے غسل خانے میں لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں اور زیتون جب وضو کر کے غسل خانے کی جانب جانے لگے تو وہ خونخوار بڑھیا بھی ہمارے ساتھ اندر جانے کو تیار ہو گئی کہ وہ ہماری مدد کرے گی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اسے بتایا کہ مسلمان عورت کو کوئی غیر مسلم نہیں نہلا سکتی، مگر وہ بضد تھی اور اب بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ تبھی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ اس لاش کو سرد خانے میں رکھوا دیں، میں اس عورت پر مقدمہ کروں گی۔ 8-10 لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے جس میں ایک میکسیکن لڑکی بھی تھی۔ وہ بہت غمزدہ نظر آ رہی تھی، آنسو بار بار اس کی آنکھوں سے چھلکے پڑتے تھے۔ میری دھمکی کا اثر ہوا اور متین جو اپنی انگریز بیوی سے کم عمر تھا اسے ایک طرف لے گیا اور کچھ سمجھانے لگا۔ لگتا تھا وہ دونوں میری دھمکی سے خائف ہو گئے تھے۔ اندر چبوترے پر چادروں سے ڈھکی لاشوں کے درمیان زبیدہ کا مردہ جسم پڑا تھا۔ چبوترے کے چاروں طرف کوئی بھی پروٹیکشن نہیں تھی۔ میرے پردے کے لیے پروٹیکشن مانگنے پر وہاں موجود منتظم جھلا گیا اور کہنے لگا، آخر دوسرے بادے بھی تو نہلا رہے ہیں، تم کیوں مشکل پیدا کر رہی ہو؟ اپنا کام کرو اور جاؤ۔ 2 گھنٹے کا کرایہ ہم کو ملا ہے۔ تب زیتون اور میں نے بادل نخواست سا اس بد نصیب لڑکی کے منہ سے چادر سرکائی تو ہماری سسکی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کوئی 20-22 سال کی سانولی سلونی سی لڑکی تھی جس کے جسم پر جا بجا گہرے نیل اور کھروچے پڑے ہوئے تھے۔ غسل کراتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے جسم کے نازک حصوں پر کوئی بھاری چیز ماری گئی تھی۔ اسی طرح اس کے گھٹنے کی ہڈی بھی چکنا چور تھی۔ سفید پانی صابن میں مل کر جب اس کے جسم سے بہتا تو اس کا رنگ گہرا گلابی ہو جاتا تھا۔ میت کی حالت دیکھ کر ہم نے روتے روتے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور جب زیتون نے کفن ڈالنے کے لیے اس کا سر آہستہ سے اٹھایا تبھی لگا جیسے بڑی سی گیند لڑک گئی ہو۔ تب پتہ چلا کہ ریڑھ کی ہڈی کا پہلا موہرا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ ہم نے اس ہم وطن پاکستانی لڑکی کو سفر آخرت کے لیے تیار کیا اور بھاری دل کے ساتھ باہر آ گئے۔
ہمارے باہر نکلتے ہی وہ میکسین لڑکی جو بری طرح رو رہی تھی میرے پاس آئی اور ٹوٹی پھوٹی انگلش میں زبیدہ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت مانگی۔ میرا اس معصوم مرحومہ پر کوئی اختیار نہ تھا، لہٰذا میں نے اس کے مالک کی طرف اشارہ کیا اور زیتون کے ہمراہ اس گھر واپس آ گئی جہاں شادی ہو رہی تھی۔ ہم ایک مسلمان لڑکی کو آخری غسل دینے کی خاطر یہ تقریب چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ خوشی کے گھر میں اس مرحومہ لڑکی کا چہرہ بار بار سامنے آتا رہا۔ 3 ماہ بعد ایک دن میں اسٹور سے سامان لینے گئی تو وہیں میکسین لڑکی بھاگ کر میرے پاس آ گئی جو زبیدہ کو غسل دیتے وقت مجھ کو چرچ میں ملی تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ میں اس کی بہن کے گھر ملنے آؤں یا اس کو اپنے گھر بلا لوں۔ وہ چند روز کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں مارتھا کی بہن کے گھر اس سے ملنے گئی۔ اس نے بتایا جس زبیدہ کی میت کو ہم نے چرچ میں غسل دیا تھا، مارتھا اس کے برابر والے گھر میں ملازمہ تھی۔ زبیدہ دراصل نوکرانی نہیں تھی بلکہ اس کا مالک اس کو بیاہ کر لایا تھا جس کا نام متین تھا، جو منرسیدہ انگریز عورت کا شوہر تھا۔ یہ بوڑھی میم کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شوہر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے وطن جا کر کوئی خادمہ لے آئے جو گھر کے تمام کام کر لے۔ متین پاکستان گیا تو ایک اہم شخص کے طور پر اس کا سواگت ہوا اور امریکہ سے آئے شخص سے اس غریب کو بیاہ دیا گیا۔ لڑکی کے بھائی خوش تھے کہ جب زبیدہ امریکہ شہریت لینے میں کامیاب ہو جائے گی تو ان کو بھی امریکہ بلوا سکے گی۔ یہ لڑکی نوجوان تھی اور نوجوانی کے اپنے خواب ہوتے ہیں۔ زبیدہ خود بھی امریکہ جانے کے تصور میں کھو گئی تھی۔ نکاح کے بعد متین صاحب 2 بار پاکستان آئے۔ جس لڑکی نے کبھی ہوائی جہاز کو اندر سے نہ دیکھا تھا وہ اب امریکہ جا رہی تھی۔ شوہر کے ساتھ نیویارک کے ہوائی اڈے پر اتری تو جھلمل کرتے بے شمار ستاروں کی طرح باراتیں اس کی آنکھوں کو حیران کرنے لگیں اور جب اپنے شوہر کے گھر کے سجے ہوئے ڈرائنگ روم کے صوفے پر دھم سے بیٹھی تو لمبے سفر کے بعد اس طرح کے آرام دہ صوفے پر بیٹھنے سے کتنا آرام ملا تھا۔ ابھی اس نے پوری طرح سے سکون کے تو سانس بھی نہ لیے ہوں گے کہ عمر رسیدہ گوری میم اندر سے برآمد ہوئی اور اپنا تعارف کرنے کے بعد بولی، میں متین کی مسز ہوں، اس گھر کی مالکن۔ تم تھکی ہوئی ہو، ایسا کرو کہ اپنا سامان اٹھا کر میرے پیچھے چلی آؤ، میں تم کو تمہارے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ اس نے زبیدہ کو گھر کے آخری کونے میں ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچا دیا اور حکم دیا کہ اپنا سامان نکال کر سلیقے سے الماری میں رکھ لے۔ اب تم یہیں رہو گی، یہ کمرہ ہمارے نوکروں کے لیے مختص ہے۔ زبیدہ نے بے بسی سے متین کی طرف دیکھا جو اسے بیوی بنا کر لایا تھا۔ وہ آنکھیں نہیں ملا رہا تھا، اب بے جان بے زبان بت بنا ہوا تھا کہ زبیدہ کو اس کی بے بسی کا احساس کر کے رونا آ گیا۔ اسی شام متین کی مسز نے اس کو کام کی ایک لمبی لسٹ پکڑا دی۔ زبیدہ کے دل میں جھلمل کرتے ہوئے سپنوں کے ستارے ماند پڑ گئے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ یہ نکاح تو بس خانہ پوری تھی، اصل میں ان کو خادمہ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک صابر شاکر لڑکی تھی۔ اپنے غریب والدین کا خیال کر کے اس نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور نوکرانی بن کر یہاں دن گزارنے لگی۔ یہ ان دنوں کا ذکر تھا جب پاکستان میں ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو پھر غریب گھر سے تھی۔ میکے میں رابطہ کے لیے اس نے بھی عام پاکستانیوں کی طرح خط و کتابت کا سہارا لیا۔ وہ اردو میں خط لکھ کر متین کو دے دیا کرتی اور وہ پوسٹ کر دیا کرتا تھا۔ لیکن خط پڑھ کر پوسٹ کرتا تھا۔ وہ یہاں کے حالات اپنے گھر لکھ سکتی تھی مگر نہیں لکھتی تھی کیونکہ اگر حالات لکھ دیتی تو یقیناً متین ان کو پوسٹ نہ کرتا۔ زبیدہ صبح سے شام تک گھر کا کام کرتی۔ گھر میں لگے کیمرے اس کی ہر حرکت ریکارڈ کر لیتے تھے۔ ہفتے میں ایک دن گھاس کاٹنے کے لیے اسے باہر نکلنے کا موقع ملتا اور اسی وقت وہ برابر والے گھر کی ملازمہ یعنی مارتھا سے بات کر لیا کرتی تھی۔ گوری میم جو اس کی سوتن تھی مگر مالکہ بنی ہوئی تھی اس پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ گوری میم نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ وہ متین کے ساتھ زیادہ گھل مل کر بات نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کرے گی تو اس کو واپس پاکستان بھجوا دیا جائے گا۔ تبھی زبیدہ سہمی سہمی رہتی تھی کیونکہ میم بہت کم گھر سے باہر جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر گھر میں آرام کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ باغ میں چہل قدمی کرتی مگر باغ بھی اپنے گھر کا تھا۔ جب متین کو گراسری لینا ہوتی تو یا شاپنگ کا پروگرام بنتا تب میم اس کے ساتھ جاتی یا وہ کبھی دونوں لمبی ڈرائیونگ کو جاتے۔ تب زبیدہ کو گھر پہ تنہا چھوڑ جاتے تھے۔
زبیدہ 5ویں جماعت پاس تھی، اس لیے وہ انگلش نہیں سمجھ سکتی تھی۔ تبھی متین اور میم جو باتیں کرتے اس کے پلے نہ پڑتیں اور سر سے گزر جاتی تھیں۔ وہ گھر میں اس وجہ سے بھی تنہائی محسوس کرتی کہ اس کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کو اس ملک کے قوانین کے بارے میں کچھ علم نہ تھا اور فون اٹھانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اٹھاتی بھی تو کیا جواب دیتی کہ آگے سے بات کرنے والے انگریزی میں بات کرتے تھے۔ ایک دن شام کو میم اپنی سہیلی کی سالگرہ میں گئی۔ آج متین گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے زبیدہ کو اکیلا پایا تو اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ آخر وہ اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی تھی۔ 2 دن بعد جب میم نے کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو غصے کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے متین کو بہت برا بھلا کہا اور زبیدہ کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ اس نے اس قدر غصے میں دیکھ کر متین تو کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ زبیدہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ متین بیوی کے غصے سے ڈرا ہوا تھا کیونکہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر کے جیل بھجوا سکتی تھی۔ وہ خود تیار ہوتا اور ناشتے کے بغیر صبح سویرے آفس چلا جاتا۔ شام کو آتا تو خود کچن سے کھانا نکال کر گرم کرتا اور کھا کر کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس طرح 3 دن تک اس نے زبیدہ کو نہ دیکھا اور نہ اس کے بارے مارتھا سے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ میم باغ میں گئی تو مارتھا نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ملازمہ زبیدہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ میم بولی، اگر تم نے زبیدہ کے بارے کوریت کی تو میں تم کو امریکہ سے نکلوا دوں گی یا پھر جیل بھجوا دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہی ہو۔ مارتھا ڈر گئی، مگر اس نے ایک رات پولیس کی گاڑی متین کے گھر پہ دیکھی تو بھاگ کر باہر آ گئی۔ گھاس پر زبیدہ بری حالت میں پڑی تھی۔ میم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے 4 دن پہلے پولیس کو اپنی خادمہ کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ اب جب وہ گھر سے باہر باغ میں چہل قدمی کرنے کو نکلی تو خادمہ اس حال میں گھاس پر پڑی ملی۔ نہیں معلوم اس لڑکی کا بوائے فرینڈ اس کو زدوکوب کر کے یہاں پھینک گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ پولیس زبیدہ کو ایمبولینس میں ہسپتال لے گئی، مگر اس بیچاری نے رستے میں دم توڑ دیا۔ وہ بیان دینے کے قابل نہ تھی۔ غریب گھر کی روکھی سوکھی کھا کر پلنے والی بچی دن رات کام کرتے کرتے یوں بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ اوپر سے میم نے اسے کسی سے زدوکوب کرایا تھا جس شوہر کی آس میں وہ یہاں رہ رہی تھی۔ وہ تو اسے خادمہ بنا کر لایا تھا۔ وہ انگریز بیوی کے دباؤ میں تھا، اس کو بچا نہ سکا۔ ساری بات مارتھا نے مجھے بتا کر کہا کہ میں اس کا نام لیے بغیر پوری بات پولیس کو بتا دوں۔ وہ عینی شاہد تھی، مگر پولیس کو اس وجہ سے زبیدہ کے بارے میں حقائق بتانے سے ڈرتی تھی کہ وہ خود امریکہ میں غیر قانونی طور پر رہ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کی شادیاں بڑا مسئلہ ہے، مگر خدا را امریکہ کے لالچ میں کوئی یوں اپنی بچیوں کو ایسے قصائیوں کے حوالے نہ کرے، ورنہ ان بچیوں کا انجام بھی زبیدہ جیسا ہو سکتا ہے۔ میری کزن کے کچھ قریبی رشتے دار میکہ میں رہتے تھے۔ ان سے اس پردیس کی ترقی کے بارے میں سنتی تھی تو دل چاہتا تھا کہ میں بھی امریکہ جاؤں اور وہاں سکونت اختیار کر لوں، لیکن یہاں آنے کے بعد کچھ ایسے واقعات دیکھے ان کو قلم بند کرنے بیٹھوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ بے شک اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی ملک شہر اچھائی اور برائی سے مبرا نہیں۔ کہیں کم کہیں زیادہ جرائم بھی ہوتے ہیں، مگر اپنے ملک میں ایک ڈھارس بندی ہوتی ہے۔ وہاں ہم زبان لوگ ہوتے ہیں اور شناسا بھی، جبکہ دیار غیر میں جب کوئی مصیبت پڑے تو انسان کو صحیح معنوں میں پردیس کے درد سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ زبیدہ اگر اپنے وطن میں ہوتی تو شوہر کے دھوکے سے بچ جاتی اور میم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ اپنے میکے چلی جاتی۔ جب ہم اپنوں سے دور ہوں اور دیار غیر میں پردیس کے دکھ اٹھاتے ہیں تب بہت سی باتوں کے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ کیا آپ میری اس کہانی سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔